جس کی وجہ سے اتنے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا، اتنے اعمال کو ختم کر دیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تنہائی میں گناہ کریں گے، اللہ رب العالمین کے ذکر کو چھوڑ دیں گے، اور میں تنہائی میں گناہ کریں گے، اور فرمایا فقط تنہائی میں گناہ کرنا یہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا، ان کے اعمال کو ختم کر دے گا۔ سجدہ خالی کو ابلیس سے ڈرانا، عذاب حشر میں کس سے حقیقت کا صلہ مانگے گا، عشق مقتول سے اور قاتل سے ہمدردی بھی کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ ایک بندہ جو وہ اللہ رب العالمین کی ذات کو سجدہ بھی کرے اور پھر جو ابلیس ہے اس کے ساتھ اپنی دوستی کو قائم بھی رکھے، بروز قیامت کو محبت کا صلہ کس سے مانگے گا، اپنے اعمال کی جزا کس سے مانگے گا۔ وہ برائی بھی کرے، شیطان کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط بھی کرے، شیطانی کام بھی کرے، اور اللہ رب العالمین کے احکام کو بھی پورا کرے ظاہری طور پر، وہ پھر کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ فقط ہر ایک کو چھوڑ کر، رنگینیوں کو چھوڑ کر ایک رنگ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ تقال صبغۃ اللہ و من احسن صبغۃ۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کا رنگ چڑھا، تو میں ہر ایک چیز کو چھوڑ دو، اللہ کی ذات اور اللہ رب العالمین کے ذکر کے ساتھ محبت کرو اور اپنے دلوں کو اس کی طرف راغب کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے راستے میں ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تسبیح کرتے ہیں، راستے میں بیٹھ کر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، اور فرشتے پھر یہ ندا کرتے ہیں کہ لوگوں اللہ کی بارگاہ سے مانگو، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ پھر یہ سب کچھ فرشتے سن کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ حالانکہ وہ ذات زمین کا بھی مالک، آسمان کا بھی مالک، مشرق مغرب شمال جنوب، لوح و قلم، جن بشر فرشتے، ہر ایک مخلوق کو پیدا کرنے والا، ہر ایک مخلوق کو جاننے والا، ہر ایک کا خالق، ہر ایک کا مالک، اس ذات کو پتہ ہے۔ اس کے باوجود فرشتوں سے فرمایا کہ میرا یہ بندہ کیا کر رہا تھا، یہ محبت کی علامت ہے پوچھنا۔ فرمایا کہ میرا بندہ کیا کر رہا تھا، فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ یہ تیرا ذکر کر رہا تھا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فقط سکون مل سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے۔ تو عرض کیا باری تعالیٰ یہ بندے بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتوں بتاؤ انہوں نے مجھے دیکھا؟ عرض کیا کہ نہیں دیکھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتوں اگر دیکھ لیتے تو فرمایا اگر دیکھ لیتے تو ذکر میں فنا ہو جاتے، پاگل ہو جاتے، غرق ہو جاتے، اللہ رب العالمین کے ذکر میں مستغرق ہو کر ڈوب جاتے اگر دیکھ لیتے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتوں بتاؤ اور کیا کر رہے تھے؟ فرمایا کہ اس کے علاوہ یہ جنت کے طلبگار تھے، جنت کی تلاش میں تھے۔ فرمایا فرشتوں بتاؤ میرے بندوں نے جنت کو دیکھا، جنت کے محلات کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، جنت کے اندر جو کچھ ملے گا وہ دیکھا، جنت کے اندر کتنا سکون، کتنا امن، کتنی رونق، کتنی رنگینی، یہ سب کچھ جتنی نعمتیں انہوں نے دیکھا۔ عرض کیا یا باری تعالیٰ انہوں نے نہیں دیکھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتوں اگر دیکھ لیتے، یا باری تعالیٰ اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ محبت ہو جاتی، برائیوں سے بالکل یہ کنارہ کش ہو جاتے، نافرمانیوں والا راستہ مکمل طور پر چھوڑ دیتے اور فقط اس راہ پر چلتے کہ ان کے اعمال میں نیکیاں، ان کے اعمال میں جو نیکیاں لکھی جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتوں بتاؤ اس کے علاوہ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگ لیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فرشتوں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا اس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ جہنم کتنی سخت ہے، اس کے اندر کیا کیا انہوں نے دیکھا؟ فرشتے عرض کرنے لگے باری تعالیٰ انہوں نے دیکھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو فرمایا کہ ان کے دل میں اور زیادہ خوف ہوتا، ان کے دل میں اور زیادہ ڈر ہوتا، اور زیادہ خوف تیری ذات کا ہوتا۔
حاضرین محترم، اپنی قسمت پر اور اپنے وقت پر ناز کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھ کر ایمان لایا، فرمایا اس کو 1 مبارک ہے۔ جس نے مجھے بن دیکھ کر ایمان لایا، فرمایا اسے 7 مبارک ہے۔ صدیوں بعد ہم نے حضور علیہ السلام کو دیکھا نہیں، ایمان لے آئے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کو دیکھا نہیں، ہم ایمان لے آئے۔ جنت کو دیکھا نہیں، ہم ایمان لے آئے۔ جہنم کو دیکھا نہیں، اس سے پناہ مانگ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، یا الہی ہمیں اس راستے پر چلانا جو نجات اور کامیابی اور بقا کی طرف لے کر جائے۔ اور آج ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں اور ہم اپنی قسمت پر، اپنے مقدر پر، اپنے وقتوں پر ناز کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ راستہ دیا، ہمیں وہ راہ دی جو فقط اللہ رب العالمین کی بارگاہ تک جاتی ہے۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھولنا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں فنا ہو کر ڈوب جانا چاہیے۔ وہ بے درد لوگ اور بے دل لوگ جن کے اندر دل نہیں ہے، صاحب دل لوگ نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کے ذکر کو بھول جاتے ہیں اور راتوں کو بھی بے چین اور بے غم اور بے فکر ہو کر سو جاتے ہیں۔ ان کو خوف ہی نہیں ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، زمین کی تہہ کے نیچے جانا ہے، ایک دن ہمارے اندر سے روح پرواز کر جائے گی، ہمارا یہ معاملہ ختم ہو جائے گا بالکل۔ ان کو کوئی پتہ نہیں، وہ راتوں کو بے چین اور بے فکر ہو کر سو جاتے ہیں۔ پر وہ جس کے دل کے اندر خوف ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ وہ رات کو سوتا نہیں، وہ بے درد نہیں ہوتا، بے دل نہیں ہوتا۔ بے درد اور بے دل وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر خوف نہیں۔ پر رات کو بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو و یاد سجن دی تے سٹیا آن جگاوے، درد مندانو یاد سوے دی تے سٹیا آن جگاوے، تے ذکر اللہ دا بھول نہ جاوی، تے سدا نہیں جگتے رہنا، دم دم آل محمد بخشا، اسی اللہ اللہ کہنا۔ یہ دنیا بھی مسافر خانہ، دنیا کے اندر جو وہ بھی مسافر خانہ، وہ بھی فنا ہونے والا، دنیا بھی فنا ہونے والی، یہ دنیا ہے مسافر خانہ، کہ کوئی آوے کوئی جاوے، کس کی طاقت محمد بخشا، اتھے پکے ڈیرے لاوے، دنیا میں کسی کی طاقت نہیں ہے پکا رہے، بس فقط اسی کا نام زندہ رہے گا جو اللہ رب العالمین کے احکام پر پورا اترے گا، اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے گا۔ بس الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون اور امن، بس